میں ایک مختصر سا تعارف مفتی صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو علماء کرام یہاں موجود ہیں الحمدللہ سب علماء اپنے اپنے علاقے میں بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی قربانیوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اس مجلس میں ایسے علماء بھی ملیں گے جو الحمدللہ کالج میں لیکچر بھی ہیں، اور ایسے علماء بھی ملیں گے جو الحمدللہ اپنے تجارت کے میدان میں بڑے ماہر ہیں۔ ایسے علماء بھی ہیں جو الحمدللہ پوری مسجد اپنے سرپرستی میں چلاتے ہیں، اور ایسے علماء بھی ہیں جو الحمدللہ درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ جماعت اول سے لے کر دور حدیث کی جہاں تعلیم ہے وہاں کے بھی الحمدللہ علماء یہاں موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ علاقہ ان سے مانوس ہے۔ پورے علاقے پر ان علماء کرام کی خدمت حاصل ہے، شہر بنگلور میں بھی بالعموم خدمت حاصل ہے۔ ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم پورے شہر بنگلور سے ایک کریم جو ہے اس کو مدعو کریں۔ پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ ہمارا مقصد بالکل بھی بھیڑ بھاڑ جمع نہیں ہے، علماء کی تعداد کو زیادہ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ علماء کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ایسے ہیں کہ جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہ چھا جاتے ہیں، ان کی خدمت کو لوگ دیکھتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے درمیان میں دو ایسی شخصیتیں بھی ہیں جو مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث ہیں اور اپنے ہیگڑے نگر کے علاقے میں بڑی قابلیت رکھتے ہیں اور عمر آباد سے فراغت ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اب اس مرحلے میں اس میدان میں مسلک کو بھی ہم لوگ بالائے طاق رکھ دیں، بس ایک ہو کر کے کام کریں گے تو اسی وقت ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجھے زیادہ آپ کے درمیان میں حائل ہونا نہیں ہے۔ کتاب ہے حضرت تقی عثمانی صاحب اسلام اور سیاسی نظریات۔ ایک دورہ ہوا تھا دارالعلوم کراچی میں، اس وقت تقی عثمانی مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمہیدی خطاب فرمایا تھا۔ میں سوچا کہ میں اپنے ادھر سے ادھر سے چن کر لکھنے کے بجائے یہی سنا دوں، دو چار الفاظ آپ کو اندازہ ہوگا۔ 15ویں صدی کے اختتام پر مسلمانوں کے ہاتھ سے اندلس نکل گیا، جہاں تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے بڑے طمطراق کے ساتھ صرف حکومت ہی قائم نہیں کی تھی بلکہ علوم اور مادی علوم و فنون میں بھی پوری دنیا کے امام بن گئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جس دن سے مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا، یورپ میں ترقی کی سرسراہٹ اسی دن سے شروع ہو گئی۔ اندلس کے سقوط کے نتیجے میں مسلمان پوری دنیا میں زوال کی طرف لڑکنے لگے، اور یورپ میں اسی کے بعد سے ترقی کے آثار پیدا ہوئے، ورنہ اس وقت تک یورپ جہالت کی تاریک گھٹاؤں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندلس کے سقوط کے تقریباً 100 سال بعد ہی یورپ کو ایک بڑی مادی کامیابی یہ حاصل ہو گئی کہ انہوں نے ایک طرف امریکہ کو دریافت کیا اور ایک دوسری طرف ہندوستان کا بحری راستہ واسکو ڈی گاما نے دریافت کیا۔ بات چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات کئی صدیوں تک چلتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر 2 واقعات تھے لیکن ان 2 واقعات نے پوری دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ کو بدل ڈالا اور قوموں میں انقلاب برپا کر دیا۔ یورپ میں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا، نئی سائنس اور نئی ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھی، جو بڑی حد تک علماء اندلس کی کاوشوں اور ثمرات سے خوشہ چینی کر کے پیدا کی گئی۔ وہ کتابیں ہم تک کم پہنچی تھی، انہوں نے اس سے استفادہ کیا اور پھر یورپ میں تیز رفتار تبدیلیاں فکری میدان میں بھی عمل میں آئی اور معاشی میدانوں میں بھی انقلاب رونما ہوئے اور سیاسی میدان میں بھی تیز رفتار انقلابات آئے۔ انگلستان کا صنعتی انقلاب اپنے ساتھ بے شمار نئے مسائل لے کر آیا، اور 18ویں صدی کے اختتام پر انقلاب فرانس مزید دور رس تبدیلیاں لے کر آیا۔ انگلستان کا صنعتی انقلاب اور فرانس کا سیاسی انقلاب، یہ 2 انقلابات ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی زندگی کا رخ بدلا۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور خاص طور پر علم دین سے وابستہ ہونے کی حیثیت سے اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا چیلنج دینی اقدار، دینی روایات، عقائد اور اسلامی فقہ کے میدان میں ان مسائل کا حل اور جواب تلاش کرنا ہے جو ان بڑے بڑے انقلابات نے پیدا کیے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا عرض کرتا ہوں کہ کئی میدان بڑے بڑے کھل گئے ہیں
جن میں علماء کو اپنی بھرپور صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ اتنے بڑے بڑے میدان ایسے حالات میں کھلے جب مسلمان اپنی تاریخ کے زوال پذیر دور سے گزر رہے تھے۔ ہمارے اسلاف کے زمانے میں جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ مجتہدین کو حالات سے واسطہ پڑا، یونان کا فلسفہ آیا تھا، علماء اس کے جوابات دیتے تھے، نئی حکومتیں اور نئی فتوحات ہوئی تھی، فقہی مسائل کے نئے میدان کھلے تھے، ان کے جوابات دینے کے لیے نابغہ روزگار ہستیاں موجود تھیں، فقہا مجتہدین موجود تھے، ابو منصور ماتوریدی، فخر الدین رازی اور امام غزالی رحمہم اللہ جیسے اللہ والے مفکرین موجود تھے۔ اب ہوا یوں کہ انقلاب شاید اس سے بھی زیادہ ہماگیر ہے اور مسائل اس سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں، لیکن امت اپنے زوال کے دور سے گزر رہی ہے۔ علماء میں بھی وہ صلاحیتیں اور جسمانی طاقتیں نہیں ہیں، اس درجہ کا اخلاص و تقوی بھی باقی نہیں رہا، لیکن اللہ کو یہ دین قائم رکھنا ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ہر زمانے میں امت کے اندر ایسی شخصیات پیدا ہوتی رہیں گی جو ان مسائل کا اسلامی حل امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گی۔ اس وقت 5 بڑے بڑے میدان ہیں، یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، جن میں کام کی ضرورت ہے۔ ایک فکری اور فلسفی میدان ہے۔ جب یونانی فلسفہ ترجمہ ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا اور وہ مادی فلسفے اور بے دینی کے نظریات کو لے کر آیا تھا، علماء اسلام نے اس فلسفے کو سیکھا اور اس کے طرز استدلال میں مہارت پیدا کی، اور پھر اسی طرز استدلال سے انہی کے ہتھیار کو اس ملحدانہ فلسفے کو توڑنے کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اسی قسم کا ایک چیلنج آج بھی فلسفے کے رخ سے آیا ہے، اور اس کے تحت جو فکری گمراہیاں پیدا ہوئی ان سب کی جڑ آپ دیکھیں گے کہ مادی فلسفہ ہے۔ یہ ایک میدان یہ ہے جو ہمارے عقائد پر حملہ آور ہے، اور علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ جدید فلسفے نے جو نئے سوالات اور نئے شبہات اسلامی عقائد میں پیدا کیے ہیں ان کا جواب دیں، اور اس طرح دیں جس طرح ہمارے اسلاف نے دیا تھا، کہ اس فلسفے کو سیکھا، اس میں مہارت پیدا کی اور انہی کے استدلال کے ہتھیار سے ان کے فلسفے کو چکنا چور کر کے اسلامی عقائد کو ثابت کیا۔ دوسرا بڑا میدان معاشی میدان ہے۔ یہ انگلستان کے صنعتی انقلاب کے بعد تیزی سے بڑھا ہے، اور اسی معاشی میدان میں 2 بڑے بڑے نظریات اور 2 بڑے بڑے نظام اس دنیا کے سامنے رکھے گئے، جن کو ہم نے بھی دیکھا اور پرکھا ہے۔ ہم اسی نظام کے دور میں کچلے چلے جا رہے ہیں، ایک سرمایہ داری نظام اور اس کی ضد پر سوشلزم نظام۔ اہل اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ یہ بتلائے کہ سرمایہ داری نظام اور سوشلزم کے درمیان اسلام کا محاکمہ کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ معاشی نظام کا مسئلہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس نے فقہی میدان میں بے شمار سوالات پیدا کیے، اتنے پیچیدہ اور اتنے مشکل پیدا کیے ہیں کہ ان کے حل کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس میدان میں کام ہو رہا ہے، کام ہوا ہے، کام ہو رہا ہے، ہر میدان میں کام ہو رہا ہے۔ فلسفے کے میدان میں بھی کچھ کام ہوا ہے، معاشی میدان میں بھی علماء اسلام نے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ایک میدان سیاست کا میدان ہے۔ سیاست میں نئے نئے نظریات سامنے آئے ہیں، نئے انداز حکومت سامنے آئے ہیں، نئے مسائل سامنے آئے ہیں۔ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اسلام کے موقف کو واضح کریں کہ کون سی سیاست اسلامی سیاست ہے اور کون سی سیاست ملحدانہ اور کافرانہ سیاست ہے۔ اور موجودہ سیاسی نظام جمہوریت کے نام پر یا مختلف ناموں پر چل رہے ہیں، ان میں اور اسلام میں مابہی الامتیاز کیا ہے۔ یہ ایک میدان طبی میدان ہے۔ طب کے میدان میں نت نئی ایجادات نے انقلاب برپا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار فقہی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور تمام فقہاء اور اہل فتویٰ کے لیے بلا شبہ وہ اس وقت کا چیلنج ہے، کیونکہ سوالات آ رہے ہیں کہ بتائیے فلاں کام جائز ہے یا ناجائز، فلاں طریقہ علاج جائز ہے یا ناجائز۔ الحمدللہ اس میں بھی علماء اسلام کام کر رہے ہیں، اور پورے عالم اسلام میں فقہاء اور اہل فتویٰ ان مسائل پر لگے ہوئے ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی تعداد میں نہیں لگ سکے، اور جتنا وقت اس میں لگانے کی ضرورت ہے اتنا وقت اس کو نہیں دیا جا سکا۔ ایک میدان قانون کا میدان ہے، اور یہ میدان تو ایسا ہے کہ در حقیقت اس میدان کو سب سے پہلے سر کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ قانون کو فقہ کی صورت میں سب سے پہلے جس انداز میں منضبط اور مدون کیا گیا، اس سے پہلے کوئی نظیر تاریخ دنیا میں نہیں ملتی، لیکن اس کے بعد قانون ایک مستقل فن اور علم بنا، اور یورپ ہی اس کا بھی امام بن گیا۔ اس میدان میں بھی الحمدللہ علماء اسلام نے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔
لیکن ابھی بہت تشنگی باقی ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے میدان ہیں۔ ایک جدید فلسفے کی سمت سے آنے والے مسائل ہیں، دوسرے معاشی راستے سے آنے والے مسائل ہیں، تیسرے سیاست کے راستے سے آنے والے مسائل ہیں، چوتھے طب کے راستے سے آنے والے مسائل ہیں، پانچویں قانون کے راستے سے آنے والے مسائل ہیں۔ ضرورت ان 5 میدانوں میں کام کرنے کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر میدان کے لیے بہت ساری شخصیتیں اپنی پوری زندگی وقف کریں تو یہ میدان سر ہوں گے۔ تخصصات کریں، کچھ لوگ اپنی زندگی کو ایک میدان کے لیے وقف کریں، اور کچھ لوگ دوسرے میدان کے لیے، اور کچھ تیسرے میدان کے لیے۔ صحیح حق ان مسائل کا جب ہی ادا ہو سکے گا۔ یہ ہے، اگرچہ حضرت کہتے ہیں اپنے وقت میں اپنی عدیم الفرصت کی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تقی رفیع عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک تو اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک ارشاد یاد آیا، اور دوسرے حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس اللہ سرہ کا ارشاد جو اپنے اساتذہ کرام سے سنا۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فرصت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کام کو مؤخر کر دینے سے وہ کام کبھی نہیں ہوتا، بلکہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کاموں کے درمیان ایک تیسرا کام زبردستی داخل کیا جائے، تو جب زبردستی داخل کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تیسرا کام بھی کسی نہ کسی صورت میں کرا دیتے ہیں۔ اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کسی کام کو فرصت نہ ہونے کی بنا پر مؤخر کرنا یہ اس کام کے لیے قلت اہتمام کی دلیل ہے۔ جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان فرصت نکال ہی لیتا ہے، اور اگر کسی چیز کو اس لیے مؤخر کیا یا چھوڑا کہ فرصت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں، اہمیت دل میں نہیں۔ تو یہ لمبا ہے، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بات کے لیے کافی تاخیر ہو جائے گی، اسے یہی موقوف کرتے ہیں، پھر بیچ میں وقفہ ملے گا تو جو چھوٹ گیا ہے اس کو مکمل کریں گے دوبارہ اخیر میں۔ اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس اللہ سرہ کی بات ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب مدہ ذلہ نے ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کسی کام کو فرصت نہ ہونے کی بنا پر مؤخر کرنا یہ اس کام کے لیے قلت اہتمام کی دلیل ہے۔ جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان فرصت نکال ہی لیتا ہے، اور اگر کسی چیز کو اس لیے مؤخر کیا یا چھوڑا کہ فرصت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں، اہمیت دل میں نہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو بہت طویل یعنی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 400 سال پہلے سے یہ اس فن کی بنیاد پڑ گئی تھی، حضرت نے آگے اسے ثابت کیا ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اس مجلس کا پس منظر مفتی صاحب نے بیان فرما دیا ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بر صغیر میں اور گزشتہ 150 سال میں پوری دنیا جس صالح انقلاب کو دیکھ رہی ہے اس میں علماء دیوبند کا، علماء ہند کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہر بڑے سے کچھ نہ کچھ جزوی اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہر بڑے کے کچھ نہ کچھ تفردات رہتے ہی ہیں۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں گزشتہ 200 سال میں جتنے مجددین
بر صغیر میں پیدا ہوئے، پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ اجمالاً بھی جن کی نظر تاریخ عالم پر ہے، تاریخ عالم اسلام پر ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کی تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ واقعتاً گزشتہ 200 سال میں سب سے زیادہ تفسیر و حدیث میں، تصوف و تبلیغ میں، قیام مدارس و مکاتب میں بر صغیر ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس مجلس میں کوئی اپنا ذاتی مطالعہ، کوئی شخصی اپج، اپنے کوئی تفردات نہ ہیں نہ سنائے جائیں گے۔ خلاصہ مطالعہ ہمارے اکابر کی زندگیوں کے وہ پہلو، قرآن و حدیث کے وہ باب جو اوجھل ہو گئے، اوجھل کر دیے گئے، اور بگڑتے زمانے نے، بدلتے زمانے نے ان کی اہمیت کو بڑھا دیا، انہی ابواب سے متعلق گفتگو ہوگی۔ یہ مجلس جتنی دیر تک بھی چلے، 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے، 2 عنوانوں پر گفتگو ہوگی۔ ایک تو اسلام اور سیاست متعلقہ جزئیات، اور دوسرے سجادین کی فکر کی ترجمانی۔ ایک تو اسلام اور سیاست، اور دوسرے سجادین، ایک ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر جمعیت، بانی امارت شرعیہ بہار، اور دوسرے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم، ان کا نام بھی بڑا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو المحاسن سجاد صاحب سے ہی دلی عقیدت اور انتساب کی بنیاد پر رکھا تھا۔ قرآن کی تفسیر اور احادیث شریفہ کے وہ ابواب کہ جو سیاست سے متعلق ہے، سورہ انفال، سورہ ممتحنہ، سورہ توبہ، اور احادیث خلافت، احادیث سیاست، ابواب السیر فقہ کی کتابوں میں جس قدر اہتمام سے پڑھایا جانا چاہیے، آپ کو اور مجھے بخوبی احساس ہے کہ یا تو ان ابواب تک پہنچا ہی نہیں جاتا ہے، یا اس قدر اہتمام سے پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ ابواب السیر، کتاب الحدود والدیات، سیرت کا وہ باب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی سے متعلق ہے، داخلی سیاست، خارجی سیاست، بین الاقوامی تعلقات، جنگی اسکیمات، جاسوسی کا نظام، عسکری تربیت، جسمانی تربیت، دشمنوں کی سازشوں سے واقفیت، بیت المال کا نظام، ذمیوں کے حقوق، معاہدات کے اصول، یہ سب سیرت کے ابواب ہیں۔ جس قدر گیرائی اور تجزیاتی طور پر موجودہ زمانے کے موازنے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، بہت کم باتوفیق لوگ ہیں۔
عام طور پر مقاصد نبوت کا ذکر ہوتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ واقعی یہ بھی شعبہ نبوت ہے، لیکن دعوت، تعلیم، تزکیے کے بعد اقامت دین، اظہار دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور تمکین فی الارض والی جو آیتیں ہیں وہ بعض مرتبہ ذہن و دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، تو خیال بھی نہیں گزرتا ہے کہ دنیا میں انصاف اور امن کا قیام اور دنیا میں سیاسی متبادل نظام کا قیام یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم دور زوال میں چل رہے ہیں، لیکن خدائی قانون ہمیں بار بار یاد کرنا چاہیے۔ عروج و زوال ہر قوم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ منصوص ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے، امت مسلمہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیف تہلک امت انا فی اولہا والمہدی فی اوسطہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا۔ یہ اصول بھی یاد رہنا چاہیے کہ سیاسی زوال سب کچھ نہیں ہے۔ سیاسی زوال ہو چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سیاسی زوال اسلام کا زوال نہیں ہے، سیاسی زوال کلی زوال نہیں ہے۔ سیاسی زوال آپ کے مکمل پست ہمت اور مکمل مرعوب ہو جانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ بات یاد دہانی کی جاتی رہتی ہے جو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے تذکرے میں تاریخ دعوت و عزیمت میں نقل کیا کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ مسلمان جس زمانے میں سیاسی زوال میں رہے، ان زمانوں میں دینی خدمات کے عروج کی شکلیں بنتی رہی۔ سیاسی زوال کے دور میں رہے، نئی تجدیدی محنتیں ابلتی رہی، پنپتی رہی، اگتی رہی۔ یہ تاریخ کے مختلف واقعات شاہد ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مخصوص ان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، لیکن جتنے کام انہوں نے کیے ہیں NRC سے زیادہ بدتر صورتحال میں کیے ہیں۔ انہوں نے جتنی تصنیفات لکھی ہیں، آپ مرہٹوں کے ظلم، سکھوں کی زیادتی اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کی نادانی اور سیاسی طور پر ناپختہ رہنا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے پر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے الف ثانی کا، 100 کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 1000 سال کے لیے تجدید کی ہے۔ 1000 سال کے لیے جو تجدید کی ہے، بادشاہ اکبر کے زمانے میں پارلیمنٹ ہندو راستر بن چکا تھا۔ ہندو راستر کی جزئیات طے کرنے والا کوئی فرقہ پرست تنظیم نہیں، بلکہ ایک نام نہاد قسم کا مسلمان بادشاہ تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے دین الہی، فتنہ اکبری کے جزئیات کو آپ لے کر بیٹھ جائیے، آپ کے ملک میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے بدتر تصویر تھی، بھیانک صورتحال تھی۔
فتنے اکبری اور دین الہی کی. خنزیر کو حلال کر دیا جائے، غیر مسلم سے نکاح کو درست قرار دیا جائے، خود عملاً وہ غیر مسلم سے نکاح کر کے رہتا ہو، سورج کی پوجا کی ترغیب دلائی جائے، کسی گنیش کو سجدہ نہیں بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا جائے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی سیاسی زوال کے زمانے میں دینی عروج کا انتظام، تجدیدی سرگرمیوں کا انتظام کیسے فرماتے ہیں؟ یہ دوسری مثال ہے، اور بھی دسیوں مثالیں ہیں. آپ حضرات کی ذہن سازی کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کو امامت سے روکا جائے، تدریس سے روکا جائے. اپنی روایتی خدمات کے ساتھ، اپنی حسب معمول ہونے والی خدمات کے ساتھ ان ترجیحی خدمات کی طرف متوجہ ہوئی ہے. ان ترجیحی میدانوں کے لیے مطلوبہ صفات پیدا کیجیے، آئندہ کی نسل کو اس کے لیے تیار کیجیے. اس مذاکرے کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے اب تک ہمارے اکابر نے نہیں کیا اس لیے اب ہمیں کرنا ہے، کوئی تنظیم نہیں کر رہی ہے اس لیے اب ہمیں شروع کرنا ہے، ایسی کوئی خام خیالی نہیں ہے. ایسی کوئی تنقیص اور بے تکریمی اور دیگر تنظیموں اور اکابر کی احسان فراموشی کا ہمارے پاس گزر نہیں ہے. انہوں نے جتنا کیا ان کا احسان ہے، اب ہم اس کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم بدلتے حالات میں ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ کیسے دے سکتے ہیں جو مختلف حکمتوں کی وجہ سے وہ اپنے زمانے میں توجہ نہیں دے پائے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی سیاسی منصوبہ بندی، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سیاسی تحریریں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں مختصر کتاب ہے فطری حکومت، فطری حکومت، کہ جس میں انہوں نے خلافت کے نظام کو، تکوین اور تشریع کے نظام کو بہت ہی تدقیق کے ساتھ، جو ان کا انداز ہے منطقی، استدلالی، مربوط، انہوں نے بیان فرمایا ہے. آپ حیران ہوں گے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اسلام کو ایک دستور حیات کے طور پر اور اسلام کے سیاسی نظام کو البدور البازغہ میں، تفہیمات الہیہ میں اور اپنی ذاتی زندگی میں کیے گئے کام انفاس العارفین میں، فیوض الحرمین میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بہت مفصل لکھا ہے. حفظ الرحمان صاحب سیواری رحمت اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے، حامد غازی انصاری کی کتاب ہے اسلام کا نظام حکومت. مولانا اسحاق صاحب ندوی کی کتاب ہے دارالمصنفین سے شائع ہوئی اسلام کا نظام حکومت. اس زمانے میں جیسا کہ مفتی صاحب نے اسلام اور سیاسی نظریات کے موضوع پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ملک کے ماہرین سیاست کو بلایا اور بلانے کے بعد اس موضوع پر کھلے دل سے مذاکرہ کہ ہمیں موجودہ سیاست کو اسلامائزیشن اور اسلام کا رنگ کیسے دیا جا سکتا ہے اور اس کے ماہرین بھی امت کے حوالے کیسے کیے جا سکتے ہیں. پڑوسی ملک میں ایک عظیم شخصیت گزری ہے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ.
ان کی سیاسی زندگی کئی 100 صفحات میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس بات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اپنی حیثیت طے کی جائے۔ دارالاسلام کسے کہا جاتا ہے، دارالحرب کسے کہا جاتا ہے، دارالامن کسے کہا جاتا ہے؟ ہم حبشہ والے زمانے میں ہیں یا مکی دور میں ہیں یا مدینہ پاک کے ابتدائی زمانے میں ہیں؟ بتدریج امت کو پوری شریعت پر جینے اور مرنے کے لیے کیسے تیار کیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں دنیا بھر میں کیا محنتیں ہوئی ہیں اور اب کیا محنتیں ہو رہی ہیں، اکابر نے کیا کیا توقعات ہم سے وابستہ کی ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی جھونک دی سیر کے موضوع پر جو کتابیں لکھی، بین الاقوامی تعلقات پر لکھنے والا انسانی تاریخ میں پہلا شخص ہے کہ جس نے بین الاقوامی تعلقات پر اتنا تفصیل سے لکھا ہے۔ یورپ کے ملکوں میں شیبانی نام رکھا جاتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ان کی احسان مندی کی وجہ سے۔ اکابر نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ حضرت شیخ الہند نے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی نظریات انتہائی پختہ اور جہاں دیدہ اور افکار عالم کو پڑا ہوا، جو اس زمانے کے بڑے سے بڑے گاندھی کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں، آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا حوصلہ اور شعور رکھنے والے لوگ، ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ سیاست کا پرپیچ میدان اور اس کی کٹھنائیاں اور پھر اس میں بدنامی کے اندیشے، عوام کی طرف سے آنے والے اعتراضات، تدریج کا اصول ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر دنیا میں کیپٹلزم چلایا گیا 70-80 سال، پورا میڈیا، پورا تعلیمی نظام، پوری پارلیمنٹ، پورے رؤساء ممالک کے لگ گئے، تب جا کر پوری دنیا میں کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام اور بینکنگ سسٹم چلا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسلامی سیاست کا نظام اگر چلانا چاہتا ہے تو فکر و عمل بتدریج بدلے جائیں گے اور بتدریج امت کے اندر اس کی مثالیں قائم کی جائیں گی۔ وہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ داعی کا کام خط پہنچانا ہے، خط پڑھانا نہیں ہے۔ محنت کرنے والا اخلاص اور اصول کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف نہیں ہے۔ قوموں کی زندگی میں 100-200 سال کوئی بڑے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے 100-200 سال کی مدت بڑی نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ کے ملک میں جنگ آزادی لڑی گئی، 200 سال کا تقریباً عرصہ لگا، کتنی ناکامیاں ہوئی، اس کے بعد آپ نے آزادی کی فتح کو اور کامیابی کو دیکھا ہے۔ تو کسی نظریے کا، کسی محنت کا ابتدا میں ناکامی کا شکار ہو جانا یا فوراً اثرات کا ظاہر نہ ہونا، یہ اس محنت کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ آج دنیا غزہ پر رش کر رہی ہے، حمیت دین، حمایت دین، بلکہ اپنے ایمان کی تجدید کے مواقع بن رہے ہیں۔ پوری امت کے لیے ایک نشأت ثانیہ کی روح پھونکی جا رہی ہے غزہ کے واقعات کی وجہ سے۔ یہ کیا ایک دن کی تیاری ہے؟
یہ کیا 2 دن کی تیاری ہے؟ یہ 70-80 سال کی اس طور پر تیاری ہے کہ من حیث القوم اس کو نسب العین بنا لیا گیا۔ من حیث القوم، قوم کا ایک ایک طبقہ جب کسی منزل کو نسب العین بنا لیتا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کامیابی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں یہاں پر موجود ہے اور ان کتابوں کو نقل کیا گیا۔ وہ تصور بھی غلط ہے کہ اسلام تو سیاست ہی کا نام ہے، اور یہ کہہ کر اس تعبیر کے تحت نماز کو بھی مقصود بالذات نہ مانا جائے، بلکہ اسے میدان جہاد کی صف بندی کی عملی مشق قرار دے دی جائے، حج کے موقع کو بھی عالمی کانفرنس کا نمونہ قرار دے دیا جائے، اس کی مقصودیت کو ختم کر دے تو یہ بھی غلط ہے۔ سیاست ایک شعبہ دین ہے، پورا اسلام صرف سیاست کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے کہ دعوت منزل ہے، سیاست ذریعہ ہے، اسلام منزل ہے، سیاست ذریعہ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ تمکین کا مقصود ہے اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ کا مقصود تمکین نہیں ہے۔ تمکین کے ذریعے سے مقصود ہے ایتاء زکاۃ، تمکین کے ذریعے سے مقصود ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمکین ذریعہ ہے، اور سیاست ذریعہ ہے، دیانات مقصود ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سیاسیات وسیلہ ہے، دیانات یہ منزل ہے، دیانات یہ مقصود ہے، دیانات والے اعمال یہ مقصود ہیں۔ اور یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ سیاست نبوت کا شعبہ نہیں ہے۔ سیاست میں وہ جو مکاری والا حصہ ہے، سیاست جو ضمیر فروشی والی، سیاست جو ظلم والی، سیاست جو مکر و فریب والی، ظاہر ہے کہ اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے۔ لیکن وہ سیاست جو عالم کی تدبیر اور ملک کا انتظام، بقائے باہم کے مناسب اصول، امن اور انصاف کا قیام، غربت کا خاتمہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی سیاست کا تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیاست کا تذکرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو بہت صحیح رخ پر جانے کی ضرورت ہے۔ پورے اسلام کو سیاست نہ بنایا جائے اور سیاست کو اسلام سے نہ نکالا جائے، پورے اسلام کو سیاست نہ بنا دیا جائے اور اسلام سے سیاست کو نہ نکالا جائے۔ مسنون سیاست، مشروع سیاست انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، شعبہ نبوت ہے، اکابر نے کیا ہے، علماء نے سوچا ہے، بڑی محنتیں کی ہے۔ ظہر کے بعد کی مجلس میں ہم بتلائیں گے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی کوششیں کیسی تھی۔ ہم ذکر کریں گے کہ آج دنیا میں کچھ مناسب تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، تو الاخوان المسلمین کی 100 سالہ ایسی قربانیاں جس کا تصور کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اب آپ نے غزہ کے ویڈیوز کا زمانہ ہے، ویڈیوز دیکھے، بے اختیار آنسو نکل گئے۔ الاخوان المسلمین کے جیالوں نے، جانثاروں نے، گہرے علم والوں نے اور پورے اقامت اسلام کا گہرا طویل علمی منصوبہ رکھنے والے مرشدین نے جو کام کیے،
اور اس کے اثرات مصر میں، عالم عرب میں جو ظاہر ہوئے، ہمارے اکابر نے جنہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور جن کے تجربات سے ہمارے ملک میں فائدہ اٹھایا گیا، ناواقفیت بھی کتنی بڑی مصیبت ہے، نہ پڑھنا بھی کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑا فکری عذاب ہے آدمی کے لیے اپنے خول میں جینا اور مر جانا۔ تو میں نے آپ سے اس موضوع پر کہ اسلام اور سیاست، اس کے متعلقہ جزئیات، آیات، احادیث، سیرت، کتابیں، شخصیات توجہ دی جانی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔